أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد وعلى آله. بار دیگر درود بھیجو محمد وعلى آله. ایک روایت کے مطابق شہادت کا دن قرار پاتا ہے، اور ایسی شہادت کے موقع پر جو صاحب عزا ہیں وہ وقت کے امام ہوا کرتے ہیں. آپ اور میں یہاں پہ موجود ہیں، ایک معنی میں اپنے امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اپنے امام سے کہنے آئے کہ مولا، کیونکہ آج آپ کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تاریخ ہے، ہم آپ کو تسلیت پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ روئے زمین پر تشریف فرما ہوتے تو ہم ان کے گھر جاتے، شاید سبز پرچم، شاید سیاہ پرچم لے کر ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان سے کہتے کہ ہم آپ کی جدہ ماجدہ کے ماننے والے ہیں، آپ کے غم میں مغموم ہیں. اپنے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے عمل کے لیے اپنی بہترین مخلوقات کا انتخاب کیا. لہذا چاہے معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہو یا ائمہ اطہار علیہ السلام، خدا متعال نے اس معاملے کو، اس ہدایت کے سلسلے کو ایسی شرائط کے ساتھ رکھا ہے جو صرف معصوم کے ذریعے سے ہی پوری ہو سکتی ہیں. اور ان عظیم الشان ہستیوں نے دنیا میں آنے کے بعد مختلف مراحل کے ذریعے سے، امتحانات کے ذریعے سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اہل تھے اس بات کے کہ ان کو یہ منصب دیا جائے. سب کچھ آزمائشات سے گزرے، تمام تر مصیبتیں تحمل کی. لہذا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے امتحانات نہ دیے، کوئی وصی ایسا نہیں جس نے امتحان نہ دیے. ائمہ اطہار علیہ السلام. اور اگر خدا تعالی نے معصومین مرد کی صورت میں متعدد ارسال فرمائے تو اس نے صنف عورت کی صورت میں نبی اکرم کی شریعت میں صرف ایک معصوم کو ارسال فرمایا. شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 13 معصومین نے مصائب جھیلے، کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ سیدہ طاہرہ نے 13 معصومین کے برابر ایک اکیلی ذات نے مصائب جھیلے. شاید یہی وجہ تھی کہ بیوی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر وہ مصائب ٹوٹے جو پہاڑوں پر ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. ختم مرتبت نے بس اتنا فرمایا تھا کہ جو مصائب مجھ پر ٹوٹے ہیں وہ کسی نبی پر نہیں ٹوٹے. لیکن بیوی نے اس جملے کی تشریح فرمائی. ہمیں کس قسم کے مصائب تھے؟ ہم اور آپ
ظاہر دنیا میں صرف ظاہر کو دیکھ پاتے ہیں. ہم اور آپ بیوی کے مصائب میں صرف دنیاوی حصے کو دیکھ پا رہے ہیں جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. نہیں معلوم کون کون سے مصائب تھے. ہم ان کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اتنے کم سن کے اندر کتنے مصائب دیکھے ہوں گے, اور نہیں معلوم بعد میں جو ان کی اولاد طاہرہ کے ساتھ پیش آتا رہا تو کتنا ان کا دل ان مصائب کے اوپر غمزدہ رہا, یا حتیٰ آج کے زمانے میں پیش آتا رہا. اگر جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اولاد سیدہ کے روضہ مبارک کے اوپر بم دھماکے ہو رہے ہیں, ان کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, ظاہر یہ تمام چیزیں بیوی کے غمزدہ دل کو اور زیادہ غمزدہ کر رہی ہیں. لیکن بہرحال ہمارے سامنے صرف وہ مصائب ہیں کہ جو ان کی زندگی کے اندر پیش آئے. البتہ برصغیر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ ایک خاص حد میں بہت ترقی ہوئی اور ایک اور حد میں کچھ کمی رہ گئی. دو طریقے ہیں اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھنے کے, دو انداز ہو سکتے ہیں. آپ الحمدللہ حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار یہاں پہ تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ دونوں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو دو طریقے ہو سکتے ہیں, اور ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرنے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو ہم میں کمی ہے اس کمی کو پورا کریں. اگر کچھ اور کیا جا سکتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں تو وہ کیا جائے. مثلا اگر آپ کو اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے غم حسین میں ایک مجلس منعقد کی, امکان ہے کہ 2 کر سکتے ہیں, تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ 2 کریں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے جہاں پر ابھی امکان ہے کہ سید الشہداء کا ذکر مزید کیا جا سکے, کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہا, تو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ کمی پوری کی جائے. اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذات میں بھی ہے. الحمدللہ 1400 سال میرے اور آپ نے اور آپ کی ہماری نسلوں نے ایک غم کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے, اس غم کو منایا ہے, اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اس کی خاطر ایثار کیا ہے. البتہ خدا تعالیٰ نے ظاہر ہے ہمیں اس کے حساب سے نوازا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود احساس کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں. اس اگلے مرحلے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں احساس ہوتا ہے کہ ایک انداز یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی شخصیتوں کو ان کے ماضی میں جا کر ڈھونڈیں, وہاں جا کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کی شخصیتیں کیسی تھیں, یہ ہستیاں کتنی عظیم الشان ہستیاں تھیں. مثلا امیر المومنین کی ذات اقدس کو 1400 سال پہلے کی تاریخ کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے اور وہاں جا کر دیکھنے کی کوشش کی جائے. عظیم الشان ہستی ہے, معجزات ہی معجزات ہیں, کمالات ہی کمالات ہیں. خدا متعال کی تمام اوصاف حسنہ کا مکمل اور بارز نمونہ امیر المومنین کی ذات مقدس کے اندر ہے. لیکن کیا ذمہ داری یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہم تاریخ میں جائیں, ان کی ہستیوں کو دیکھیں, ان کی خوشی کو دیکھیں, ان کے غم کو دیکھیں, ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں, ان کے غم میں مغموم ہو جائیں؟ کیا معاملہ یہاں پر ختم ہونا ہے؟ اگر یوں کہیں کہ معاملہ یہیں پر ختم ہونا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے سامنے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک غصب ہوئی تھی خلافت, تو وہ کہتے ہیں تاریخ کا معاملہ تھا, اب اس سے کیا لینا دینا. آپ کبھی کبھی کسی مباحثے میں ہوں, مناظرے کے اندر ہوں, کسی اور سے گفتگو کر رہے ہوں, تو آپ یہ جملہ ان سے بہت سنیں گے کہ بھئی تاریخ کے اندر ٹھیک ہے کچھ واقعات پیش آئے, اس میں سے کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے, اب بقول ان لوگوں کے اس گڑھے مردے کو اکھاڑنے کا کیا فائدہ کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا. آپ کو اور ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اصل فائدہ کیا ہے. آیا بس اتنا ہے کہ ہم تاریخ میں موجود ان عظیم الشان ہستیوں اور شخصیتوں کو تاریخ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, بس معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا؟ تو ان کی ذات جو میرے اور آپ کے لیے امام ہے, ان کی ذات میرے اور آپ کے لیے ہادی ہے, تو وہ امامت اور ہدایت کس چیز کے اندر ہوئی؟ آیا امامت اور ہدایت بس اس کام کے لیے ہے کہ میں اور آپ پیچھے جا کر دیکھیں اس وقت کیا ہوا تھا اور معاملے کو ختم کر دیں؟ ہمارے خیال میں پیچھے جا کر دیکھنا پہچاننا ایک مرحلہ ہے. بالکل ایسے جیسے فرض فرمائیے آپ کسی نبی کے دور میں ہوں, نبی آپ کے سامنے دعویٰ کریں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں اللہ کے نبی ہیں, کس دلیل کے تحت, وہ آپ کے سامنے معجزہ پیش کریں, آپ کہیں کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, پھر آپ گھر چلے جائیں.
آیا انہوں نے معجزہ اسی کام کے لیے دکھایا تھا کہ میں دیکھوں اور معاملے کو ختم کر دوں. ظاہر ہے یہاں سے تو معاملہ شروع ہونا تھا. جب انہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے کہا کہ کیا اس بات ہے، اس بات کا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے معجزہ دکھایا، آپ نے معجزے کو دیکھا، آپ کی عقل دنگ رہ گئی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا. آپ عاجز رہ گئے، آپ نے قبول کر لیا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اب کام شروع ہوگا. مجھے کہ اب آپ ان سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نمائندے، کیا میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے؟ اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے، اب آپ خدا سے ہونے والے رابطے کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لہذا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو نبی کے پاس آئے، کلمہ توحید پڑھے، اپنے قبیلے میں واپس چلا جائے، کہے والسلام، اب میں وہیں سے آپ کو کہوں گا آپ اللہ کے نبی تھے، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، ہرگز ایسا نہیں کرتا. جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ نبی کے پاس آتا تھا، کہتا میں آپ قبول کرتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی اس کو تعلیمات دیتے تھے، کہتے تھے ان تعلیمات پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں سے زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا تھا. بس معجزہ دیکھ کر پہچان دینا ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد عمل کو شروع کرنا یہ اصلی مرحلہ اب شروع ہوگا. ورنہ اگر وہ شخص نبی کو کہے آپ اللہ کے نبی ہیں میں قبول کرتا ہوں، پھر اپنے قبیلے جائے اور وہی کچھ ہو جو پہلے تھا، تو اس قبیلے والے ممکن ہے یہ کہیں کہ ایسے تو پھر ہم بھی قبول کرنے کو تیار ہیں. اگر صرف ایک جملہ ہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے معاملہ ختم، تو ہم بھی قبول کرنے کو تیار ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ابو سفیان اور دوسرے غاصبوں کو یہ احساس بھی ہو جاتا کہ صرف معاملہ جملہ کہنے کا ہے تو وہ جملہ کہہ دیتے. ان کو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، وہ جملہ کہہ دیتے. ان کو معلوم تھا معاملہ جملہ کہنے کا نہیں ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے جو قربان کرنا پڑے گا. اس پر جنگ تھی. جنگ اس پہ نہیں تھی کہ ہم اس بت کے سامنے سر جھکائیں یا اس کے سامنے سر جھکائیں یا سر جھکائیں یا نہ جھکائیں. اصلی جنگ یہ تھی کہ اگر بت کے سامنے سر جھکائیں گے تو بت کے مالک ہم خود ہیں، حکم ہم خود دیں گے. اگر اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے اب ہم مالک نہیں ہیں، اب ہم مملوک ہیں، اب حکم نبی دیں گے. حکم کرنے میں مشکل تھی، حکم نبی کو قبول کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی تھی. اور ان کو یہ بھی پتا تھا اگر ہم نبی کے حکم کو قبول کریں گے تو جو معاشرے میں ہم ظلم کر رہے تھے وہ ظلم ہم نہیں کر سکیں گے. اب ان کو معلوم تھا کہ بہت کچھ ہاتھ سے جائے گا. جو حکومت ان کی تھی وہ ہاتھ سے جائے گی، جو دولت انہوں نے سمیٹی تھی وہ ہاتھ سے جانی تھی، جو ان کا سوسائٹی میں اسٹیٹس تھا وہ سب کا سب ان کے ہاتھ سے جانا تھا. ان کو پتا تھا معاملہ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دینا نہیں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور کہا کہ ہم یہ سب قربان نہیں کریں گے، وہ جملہ بھی نہیں کہیں گے اور اس نبی کا مقابلہ کریں گے. ہمیشہ یہ مرحلہ پیش آتا ہے. ورنہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نہ للکارتے کہ تم بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو تو فرعون کو کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کو کہہ دیتا کہ تم اللہ کے نبی ہو، وہ مان لیتا. مشکل یہاں پر تھی کہ اگر وہ مان لیتا کہ موسیٰ نبی ہے تو اس کی خدائی کے دعوے کا کیا ہوگا، اس کی حکومت کا کیا ہوگا. بنی اسرائیل کو عدل دینا پڑے گا، بنی اسرائیل اس کے چنگل سے نجات پا جائیں گے. مشکل ساری یہاں پر تھی. بس مشکل صرف پہچاننے میں نہیں ہے، مشکل پہچاننے کے بعد عمل کرنے کے اندر ہے. مشکل یہاں ہے. اب میں ان واقعات کی روشنی میں اب اپنی طرف واپس آؤں گا. فرض فرمائیے آج 1400 سال کے بعد ایک آدمی ہمیں ملا جس کے اندر ہم نے کچھ اثرات دیکھے ہیں، کسی مخالف فرقے کا تھا، ہم نے اثرات دیکھے کہ اس کے اندر معاملے کو سمجھنے کی طاقت ہے، اس کے دماغ میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں، اگر اس کو سمجھائیں تو سمجھ لے گا. اب آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو خلافت غصب ہوئی ہے، حق امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کا تھا، دیکھو سیدہ پہ ظلم ہوا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے سمجھائی اور اس نے سمجھ لی. اب اس کے بعد اس نے آپ سے کہا کہ آج میں شیعت کو قبول کرتا ہوں. آپ نے کہا بسم اللہ. اس نے شیعت کو قبول کر لیا. کیا اب وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اب زندگی گزارنے کے لیے ایجنڈا کیا ہے؟ اور اگر کہیں آپ نے اس سے کہا کہ بس یہ قبول کرنا ہی کافی تھا، اب جاؤ جیسے تھے ویسے زندگی گزارو، تو کیا اس کا حق نہیں آپ سے پوچھے پھر اتنی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ اگر معاملہ بس یہ کہنا تھا کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا
تو یہ تو تاریخ کا ایک معاملہ رہ گیا. یہ دیکھنے کا ایک انداز ہے. ایک انداز یہ ہے ہم اہل بیت کی شخصیتوں کے ساتھ ماضی ہی میں بیٹھے رہیں. دوسرا انداز یہ ہے کہ شخصیتیں تو ماضی میں تھیں لیکن ان کا پیغام کائنات کی رہتے تک ہمیشہ باقی رہنے کے لیے تھا، آفاقی پیغام تھا. شخصیتیں تو 1400 سال پہلے آئیں، جزیرہ نما عرب کے اندر آئیں، لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ آج بھی ہے، چاہے کوئی یہاں پر ہو، چاہے عراق میں، ایران میں، کسی اور دنیا کے ملک کے اندر ہو. بس ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جا کر دیکھیں تاریخ میں حق کس کے ساتھ تھا. ایک اور ذمہ داری بھی ہے، اب اس حق کا اثر اس دنیا میں کیا ہوگا. صرف یہ پہچان لینا کافی نہیں ہے کہ پیچھے کون حق پر تھا، اگلا مرحلہ بھی ہے اس حق کا اب اس دنیا میں تقاضا کیا ہے. یہی معاملہ بی بی کی ذات کے معاملے میں بھی ہے. آپ نے ان کی عظیم الشان ہستی کو پہچان دیا، الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جان لیا کہ وہ رسول خدا کی صاحبزادی ہیں. آپ نے پہچان لیا کہ رسول خدا جب مدینے سے تشریف لے جانے لگتے تھے آخر میں آ کر بی بی سے الوداع کرتے تھے، اور جب مدینے میں واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر پہ جایا کرتے تھے. یہ آپ نے پہچان. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بیوی کے ساتھ جدائی کو قبول نہیں کرتے تھے تو کم از کم جدائی پر اکتفا فرماتے تھے. آپ نے تاریخ میں جا کر دیکھ لیا کہ جب بیوی تشریف لاتی تھی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بیوی کا احترام اس حد تک کیا کرتے تھے کہ جب بیوی تشریف لاتی تھی تو ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. یہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ عظیم الشان ہستی جن کا یہ مقام ہے، جن کے لیے نبی نے وہ کچھ ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، پھر آپ نے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان پر ظلم ہوا. آپ نے اس ظلم کو احساس کیا کہ یہ بہت برا ہوا. کسی نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو رسول خدا کی اولاد کے ساتھ ہوا. آپ نے اس کو احساس کیا، آپ کے دل میں غم آیا، آپ نے اس غم کے اوپر گریہ کیا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کیا معاملہ یہیں پر ختم ہونا ہے؟ آگے کوئی سوال نہیں ہے، آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے. آج جب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہو، گریہ کریں، گھر جائیں، بس مشکل ختم. اسی کے لیے سب کچھ تھا. بس اس کام کے لیے تھا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں گے، بی بی کے غم میں گریہ کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک اگلا سوال کیوں نہیں کرتے؟ رسول خدا کی محبوب صاحبزادی نے قربانی کس کام کے لیے دی تھی؟ وہ کس چیز کے دفاع کے لیے دربار میں گئی تھی؟ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیوں کیا گیا تھا؟ جب وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی کس چیز کے دفاع کے لیے گفتگو فرما رہی تھی؟ آگے آنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہی تھی؟ اپنی وصیت کے ذریعے سے، قبر کے مخفی ہو جانے کے ذریعے سے، دربار میں جانے کے ذریعے سے، فدق کے مطالبے کے ذریعے سے، بی بی ان تمام امور کے اندر آگے آنے والوں کو کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ کیا کوئی پیغام نہیں ہے یہاں پر؟ یا کوئی پیغام ہے؟ اگر وہ پیغام ہے آیا اس کا اطلاق بس ان کے زمانے کے لوگوں پر ہے؟ مثلا 11 ہجرہ میں بی بی کی شہادت واقع ہوئی، آیا پیغام صرف 11 ہجرہ کے لوگوں کے لیے تھا کہ ان کو کچھ کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا، یا اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ اصل جو بی بی نے امور انجام دیے وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا پیغام اس زمانے سے کہیں بڑھ کر ہے، اس زمانے سے کہیں بڑھ کر ہے. انسان شاید کسی بھی چیز کو قبول کرے، اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر پائے گا کہ کیوں 12 ائمہ نے بی بی کی قبر مقدس کی نشاندہی نہیں کی. یہ ذہن قبول نہیں کر سکتا. اگر پیغام نہ ہوتا میرے اور آپ کے لیے 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے تو قبر کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ کیا معصومین علیہ السلام کے علم کے اندر نہیں تھا؟ اگر کیا یہ مصلحت نہیں تھی امنیت کی وجہ سے تو پہلے امیر المومنین کی قبر بھی مخفی تھی، امیر المومنین کی قبر بھی آشکار نہیں تھی. 6 امام کے دور میں امیر المومنین کی قبر آشکار کی گئی ہے.
اس زمانے میں تھا جب چھٹے امام نے ہدایت فرمائی کہ یہاں پر امیر المومنین کی قبر اقدس قرار پا رہی ہے، تب نجف اشرف کا اطراف لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ یہاں کچھ برکتیں ہیں۔ اگر قبر مخفی کرنے کی کوئی بھی مصلحت امنیت اور سیکیورٹی تھی تو وہ چھٹے امام کے زمانے میں امیر المومنین کی قبر کے آشکار ہونے کے بعد اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے معاملہ سیکیورٹی کا نہیں تھا، معاملہ صرف ایک واضح سوال تھا جو وہ چاہتی تھیں کہ دنیا میں آنے والا ہر مسلمان اپنے آپ سے کرے، دنیا میں بسنے والا ہر وہ شخص جو نبی کا نام سن لے اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ جس نبی کا نام 1400 سال کے بعد بھی اذانوں میں لیا جا رہا ہے، کیا فاطمہ کے علاوہ اس کی کوئی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ اگر اولاد ایک اکیلی اولاد یہی تھی جن سے نبی کی نسل آگے چلی، ان کی قبر مقدس کہاں ہے؟ ان کی قبر چھپی ہوئی کیوں ہے؟ اصل بی بی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سوال ہے، صرف اتنا کہ کوئی غور کرے کہ نبی کی صاحبزادی مثلا 18 سال کے سن میں شہید ہو گئی، حتیٰ اگر کوئی ان مصنوعی روایات کو بھی دیکھے جو کہ سن 30 سال سے اوپر تھا، حتیٰ اگر اس کو بھی قبول کر لیں تو کیا سوال نہیں ہے کہ 30 سال کے سن میں کہیں شہادت کا موقع ہوتا ہے؟ کیوں اس سن میں دنیا سے رخصت ہوئی؟ پھر اگر ان کی وصیت نامے کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کے اقوال کو پڑھنا شروع کر دیں، واقعات کو پڑھنا شروع کر دیں، تو بے خبر ترین انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا، کیوں فدق کے لیے تشریف لے گئی تھی؟ کوئی کیا ان کو باغ عزیز تھا، جس کے گھر سے کوئی فقیر واپس نہ گیا ہو، اس کو باغ لے کر کیا کرنا تھا؟ جس نے اپنے گھر میں بوریا نہیں رکھا اپنی زندگی کے لیے، وہ باغ لے کر کیا کرتی ہیں؟ کیوں باغ کا مطالبہ کیا تھا؟ اہل سنت اور شیعہ دونوں کی روایات کے مطابق جنت کے کھانے ان کے گھر پر اتر رہے تھے، جس کے گھر پر جنت کے کھانے اتر رہے ہیں وہ چند درخت کھجور کے لے کر کیا کرے گی؟ جس نے اپنی شادی کا لباس بھی فقیر کو دے دیا وہ دولت جمع کریں گی؟ انہوں نے کیوں فدق کا مطالبہ کیا؟ کیوں اس مطالبے کے لیے دربار تک گئیں؟ جن کی پردے داری کا یہ عالم ہے کہ اگر رسول خدا نابینا کو لے کر کمرے میں آئے تو فرمایا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں، وہ دربار تک کیوں جائیں گی؟ نبی سوال کرتے ہیں ایک عورت کے لیے سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سیدہ جواب فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے اللہ کی بندگی کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ جانتی ہے محمد کا مطلب کیا ہے۔ جو یہ قول ارشاد فرما رہی ہیں وہ خود دربار تک جائیں، فدق کا مطالبہ کریں، اب بھی کوئی سوال نہیں ابھرتا کہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد جب اتنے ڈھیر سارے سوال انہوں نے چھوڑ دیے تو یہ سوالات کس کے لیے چھوڑے؟ میرے اور آپ کے لیے چھوڑے کہ ہم اور آپ ان سوالات پہ غور کریں، اور جب ان سوالات کے اوپر غور کریں تو ایک مفہوم تک پہنچیں، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ علی کی ولایت کائنات کی عظیم الشان حقیقت ہے۔ ولایت علی اہمیت رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، اب اس کے بعد کیا؟ کتنی اہمیت رکھتی ہے ولایت علی؟ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ سیدہ اپنی ذات کو قربان کرتی ہیں امیر المومنین کی ولایت کو دفاع کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ اگر پیغام ہے تو کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے لیے پیغام ہے مجھے کہ اگر کائنات کی مقدس ترین ہستی امیر المومنین کی ولایت کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس ولایت کو دنیا میں پھیلائیں؟ سادہ سا سوال اپنے آپ سے پوچھئے گا، اگر امیر المومنین کے دفاع میں بی بی یہ احتجاج نہ کرتی اور گھر میں تشریف فرما رہتی تو کیا کوئی ان پر اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا، احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کون ان پہ اعتراض کر سکتا تھا؟ بس بی بی نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ میں سمجھتا ہوں اس لیے انجام دیا تاکہ میں اور آپ ایک ایک فرد سمجھ لے کہ دیکھو
فاطمہ بنت رسول اللہ اپنی جان کی قربانی دے رہی ہیں اس حقیقت کے لیے. اور اب بنیادی سوال، تم نے اس ولایت کے لیے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کے پیچھے بنیادی سوال یہ سوال ہے، تم نے ولایت علی کے لیے کیا کیا؟ اگر دنیا کے اندر سوائے چند کروڑ انسانوں کے ولایت علی کو لوگ نہیں سمجھے ہیں، اور قطعاً ایک وقت آنا ہے جب اولاد طاہرہ میں سے امام تشریف لائیں گے، ولایت علی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، ان دو کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے عمل کرنا ہے. چند کروڑ پہچاننے والے اور پوری دنیا پہچاننے والی ہو، اس کے درمیان میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے دنیا تک ولایت علی کا پیغام پہنچاؤ، دنیا تک امیر المومنین کی حقانیت کا پیغام پہنچاؤ. آپ کہیں گے ہم اس کام کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے دنیا موجود ہے، اس میں دو رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے. ایک، ممکن ہے کوئی یہ کہے علم کی کمی ہماری رکاوٹ ہے. دوسرا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہماری زندگی کے اندر فرصت نہیں ہے. میں کہوں گا دونوں بہانے سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. کیوں علم کی کمی رکاوٹ ہے؟ اور آپ اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو علم کا دروازہ قرار پا رہے ہیں، جن کے وجود سے علم جاری ہو رہا ہے، اس کے ماننے والے ہو کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے؟ کیوں علم کی کمی ہے؟ صرف ہماری ذاتی زندگی ہے جو مشکل ہے. یہاں سے وہ دوسرا دیکھنے کا طریقہ کار شروع ہوتا ہے. ایک طریقہ کار یہ اہل بیت کو صرف تاریخ کے اندر دیکھا جائے. دوسرا طریقہ کار یہ ان کو تاریخ میں پہچانیے، اب اس دنیا میں آ کر ان کے نام کا دفاع کیجیے. آپ ولایت امیر المومنین کو 1400 سال پہلے دیکھ گئے، اب آ کر بتائیے ولایت علی کے لیے اس دنیا میں کیا کیا ہے. اب اس دنیا میں اپنی تمام تر چیزوں کو اس ولایت کے دفاع کے لیے، اس ولایت کو بیان کرنے کے لیے قربان کریں، تب ہم بی بی کے صحیح ماننے والے قرار پا رہے ہیں. بس یہ جو غم جس کو ہم منانے آئے ہیں، یہ غم کیا کر رہا ہے؟ یہ غم ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. یہ غم ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بی بی کا دل خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عمل کیا انجام دینا ہے. علم حاصل کرو اور پرچم علی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کرو کہ جہاں علی اور اولاد علی کے ماننے والے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، کم سے کم انہی کا ساتھ دے دو. کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ظالمانہ طریقے سے مارے جانے کے اوپر وہ اتنی مظلومیت میں مر رہے ہیں، کم سے کم اس پر احتجاج ہی اٹھاؤ کہ وہ کیوں مظلومیت میں مارے جا رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری اتنی بھی نہیں ہے کیا؟ ہم امیر المومنین کا پیغام نہ پھیلائے، ہم ذمہ دار. امیر المومنین کے ماننے والوں کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. امیر المومنین کے ماننے والے شہید ہو رہے ہیں، ہم احتجاج نہ کریں، ذمہ داری ہے. ان سب پر ہم ذمہ دار ہیں، اور یہ سب کا سب انہی کے غم سے نکل رہا ہے. لہذا ان تمام چیزوں کی ذمہ داری لے کر آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں. آپ کا حساب بہت مختلف ہے ان لوگوں سے جو سیدہ کو نہیں پہچانتے. جو نہیں پہچانتا اس سے بھی سوال ہوگا کہ تم کیوں نہیں پہچانتے، لیکن میں اور آپ جو پہچانتے ہیں ہم سے سوال بے تحاشا ہوگا. آپ خبروں میں دیکھیے کیوں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہم یوں دکھائیں کہ ہم بے خبر ہیں. کیا میں اور آپ نہیں پڑھ رہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک سید شہید ہو رہا ہے؟ کس جرم میں شہید ہو رہا ہے؟ یہ اولاد سیدہ نہیں ہے کیا؟ سوائے اس کے کوئی اور جرم ہے کہ اس کے نام کے آگے کاظمی، نقوی اور سید لگا ہوا ہے؟ اس نے کسی کا خون تو نہیں بہایا ہے. اگر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں سادات مارے گئے اور کسی نے کچھ نہیں کہا تو ہم کہتے ہیں برا ہوا کہ سادات شہید ہوئے، کسی نے کچھ نہیں کہا. ہماری آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. شمالی علاقہ جات کے اندر سادات قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرتیں کرنے کے اوپر مجبور ہیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. کاش ہم لوگ صرف اتنا ہی سمجھنا شروع کر دیں کہ جس طرح سادات کے مقابلے میں پہلے ذمہ داری تھی اب بھی ذمہ داری ہے. اگر یہ اولاد ہے بی بی کی تو پھر ہم بھی ذمہ دار ہیں ان کے مقابلے میں.
یہ سب چیزیں ہماری ذمہ داری کا حصہ ہیں. ان کے ماننے والوں کا دفاع کرنا، ان کے فکر کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی اس کے بعد ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ کیسی کیسی روایات موجود ہیں بیوی کی قربانیوں کے سلسلے میں. اصل جا کر تاریخ میں دیکھیں کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا، جہاں تک میری ذہن کہتا ہے، میں سمجھ پایا ابھی تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی 11 نسلیں 250 سال میں کوئی نسل ایسی نہیں جو شہید نہ ہوئی ہو. 250 سال میں 11 نسلیں آئیں مسلسل شہید ہوتی نہیں. کس بات پہ شہادتیں دی ہیں؟ کس بات پہ قربانیاں دی ہیں؟ کتنے دلائل ہمارے لیے چھوڑ دیے کہ ہمارا کام آسان ہو جائے، پھیلانے میں رکاوٹ نہ بنے. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ واضح طور پر عرض کروں عزیزان محترم، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر مشغول ہیں. ہمیں اپنی ذاتی زندگی سے نکلنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. ہم دین چاہ رہے ہیں لیکن دین کے نام پر قربانی دینے کا حوصلہ ہمارے اندر کم ہے، اور جس کے ماننے والے وہ مسلسل فرما رہے ہیں کہ تمہیں قربانی دینی پڑے گی. وہ مسلسل طلب کر رہی ہیں کہ دیکھو تمہیں قربانی دینی پڑے گی. ورنہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر سیدہ احتجاج نہ کرتی تو دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ سیدہ نے آواز کیوں نہ اٹھائی. غصب خلافت امیر المومنین ہوئی اور بی بی ایک ایک صحابی کے گھر پر جا کر کھڑی ہوئی اور انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ تم نے علی کے غصب خلافت پر خاموشی کیوں اختیار کی؟ میں یہ سخت جملہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ عزیز محترم، اگر آج رات سیدہ میرے اور تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور یہ کہا کہ علی کی خلافت غصب ہوئی، تم نے کیا کیا؟ علی کے ماننے والے مارے گئے خلافت کی وجہ سے، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری نسل میں آنے والے بچے یتیمی سے بلک رہے تھے اور تم اپنی زندگی میں مشغول تھے، کیا ہے ہمارے پاس کوئی عذر؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے جو بیوی کی شہادت ہم سے طلب کر رہی ہے. بس اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں اور آپ کتنی بڑی ذمہ داری لے کر بیٹھے ہیں، اور تمام تر توجہات خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان تمام مسائل کو جھیلتے ہوئے صرف ایک بات کے اوپر تھی، ایک مہدی ہے جو آئیں گے اور سب کا انتقام لے لیں گے. سب کی توجہات اس بات کے اوپر تھی. کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں نبی اکرم سے لے کر 11ویں امام تک بے شمول بی بی کی ذات کے وہ روایات جمع کی گئی ہیں جو انہوں نے آخری امام کے لیے ارشاد فرمائی ہیں. نبی اکرم سے لے کر 11ویں امام تک مسلسل سب وعدے کر رہے تھے کہ ہماری اولاد میں سے ایک فرزند آئیں گے، وہ ہمارے خون کا انتقام لیں گے، وہ ہمارے پرچم کو دنیا میں پہنچا دیں گے. خوش قسمتی سے میں اور آپ اس امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ اس امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ امام پردہ غیبت کے اندر ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس سے مل نہیں سکتے، اس کی خدمت نہیں کر سکتے، اس مشکل کے ساتھ. اور یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ اگر ہم اپنی جان قربان کر دیں ان کے نام کے اوپر، اتنی صلاحیت دکھا دیں، تو یقیناً ان کی طرف سے ہدایت ملے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہوا، ہم جانتے ہیں وہ ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ ہیں. بھائی محترم، زندگی کا راستہ بہت واضح ہے. اگر آپ کے پاس زندگی ہے، خدا نے متعال نے آپ کو صحت اور توانائی دی ہے، خدا نے متعال نے آپ کو مادی وسائل سے نوازا ہے، خدا نے متعال نے آپ کو جسم کی طاقت دی ہے، یہ سب کا سب ایک ہدف سے دیا ہے. تم میں سے کون ہے جو سیدہ کے حق کے لیے کھڑا ہوگا؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی جان کو سیدہ کے نام پر قربان کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال، اپنی شہرت، اپنی توانائیوں کو پرچم اہل بیت کو پھیلانے کے لیے استعمال کرے گا؟ ایک وہ وقت تھا جب وہ میدان کے اندر تشریف لاتے تھے، کہتے تھے کون ہمارا ساتھ دے گا؟ کچھ لوگ ساتھ دیتے تھے، قربان ہو جایا کرتے تھے. آج پردہ غیبت ہے، آج وہ پردہ غیبت میں سے کہہ رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا،
ہے کوئی جو ہم مظلوموں کا ساتھ دے جن سے دنیا نے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے؟ زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ پڑھیے اور دعائے القمہ کے آخری جملے پر پہنچ کر عجیب جملہ دیکھیں گے. اس میں لکھا ہے اے امیر المومنین اور اے امام حسین، میں آپ کی زیارت اس وقت میں کر رہا ہوں جب دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. یہ مظلومیت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. جب زندہ تھے تو تنہا تھے، اب ایسا نہ ہو کہ شہادتوں کے بعد بھی تنہا رہ جائیں. اب ایسا نہ ہو. اور اگر دوسرے تنہا چھوڑ رہے ہوں، میں اور آپ تنہا چھوڑ کر کھڑے نہ ہو جائیں، اپنی زندگی کے اندر مشغول ہو جائیں. ہم اور آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ماننے والوں کا ساتھ دیں، ان کی فکر کا ساتھ دیں، ان کے دیے ہوئے علم کو حاصل کریں، اس علم کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور اپنی پوری زندگی کو اپنے امام کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار رکھیں. اور ان سے کہیں مولا اگر وہ دور ہوتا جب آپ تشریف لائیں اور اپنا لشکر تیار کریں تو اس لشکر میں شرکت کرتے. آج آپ کا لشکر نہیں ہے تو جو کچھ توانائی میں ہے اس کو ہم انجام دے رہے ہیں. اپنے مقصد کو پہچانیے. اگر خدا نے متعال نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے اور آپ نے بچپن سے اپنی ماؤں سے یا حسین کا پیغام سیکھا ہے، ہم میں اور اس میں بہت فرق ہونا چاہیے جس کو یا حسین کی شناخت نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں فرق ہونا چاہیے. آپ پہلی دفعہ تو سیدہ کا خاندان ہے کہ یہاں پہ نہیں آئے. آپ اپنے خاندان پر توجہ دیں، آپ اپنے ناموں کے اوپر دیکھیں تو آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے کہ آپ کے اور ہمارے ناموں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ناموں کے لیے چن لیا گیا. ہم میں سے ہر ایک کے نام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور آ رہی ہے. اس نعمت کا شکر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے نام پر قربان ہونا تھا؟ مجھے لگتا ہے خدا نے متعال ہمیں ایک سعادت دینا چاہتا ہے. اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. اگر چھوڑ دیتا تو ہم بھی کفر میں چلے جاتے، نعوذ باللہ. اگر چھوڑ دیتا تو ہم بھی منافقت میں چلے جاتے. اس نے ہمیں موقع دیا، کہا تمہیں ہم خاندان اہل بیت کے ماننے والوں میں قبول کرتے ہیں. یہ ہمیں امتحان دینا پڑے گا اور بہت سارے لوگ امتحان دے رہے ہیں. آپ بی بی کی زندگی سے درس حاصل فرمائیں، ان کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس عقیدے کو جو آپ کے دل کے اندر ہے مضبوطی کے ساتھ احساس کرتے رہیے کہ کل مجھے قیامت کے دن سیدہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں کہ فرمایا قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا جس میں سیدہ کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے. نہیں چاہتے قیامت کے دن ندا دی جائے کون ہے جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں، اور خدا ہمیں اور آپ کو اس گروہ میں شامل کر دے. قیامت کے دن کے ایک منظر کہتے ہیں جب تمام حشر اور تمام خلائق کھڑے ہوں گے، تمام اولیاء اوصیاء کھڑے ہوں گے، نبی اور اولاد نبی کھڑے ہوں گے، ختم مرتبت اور ان کی اولاد طاہرہ کھڑی ہوگی. جب یہ سب خلائق جمع ہو جائیں گے ایک موقع پر منادی ندا دے گا کہ اے خلائق اپنی نظروں کو جھکا لو، سیدہ طاہرہ تشریف لا رہی ہے. قیامت بی بی کی عظمت کا دن ہے. اور انسان ایک لمحے کو اس دن کو سوچے جب خدا کہہ رہا ہوگا کہ نظروں کو چکاؤ کہ سیدہ آ رہی ہیں، اور ایک لمحے کو وہ سوچے جب بی بی کے رخسار پر کوئی تماچا لگا رہا ہے. کیا جھیلا ہے سیدہ طاہرہ نے. روایات بہت عجیب ہیں. ایک روایت کے اندر اس طرح سے لکھا کہ امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھ کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدہ بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اگر علی کو لے کر گئے میں اپنے بال کھول کر رسول خدا کی قبر پر جاؤں گی اور ان سے فریاد کروں گی، تمہیں بد دعا دوں گی. یہ کہہ کر بی بی روانہ ہوتی ہے. علی سلمان فارسی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں سلمان سیدہ سے کہو میں رسول خدا کا جانشین حکم دے رہا ہوں گھر واپس آ جائے.
سیدہ گریا کنا گھر واپس تشریف لے آتی ہے. ایک موقع پر جب پیمانہ صبر لبریز ہونے لگتا ہے، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑتی ہے، بیت الحسن پر تشریف لے جاتی ہے، وہ گریا کرتی ہے، مدینے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہے، دیکھتے سیدہ بے ہوش ہوئی بھی ہے. کیا مصائب سیدہ طاہرہ کے اور کتنے اسرار ہیں اس روایت کے ایک جملے کے اندر کہ سیدہ دربار میں گئی تو جوان تھی، واپس آئی تو بوڑھی ہو چکی تھی. کیا اسرار ہیں ان واقعات کے اندر. کیوں سیدہ نے قربانی دی؟ کیا وہ سب کچھ ہوا کہ ایک موقع پر در و دیوار میں سے ندا آئی، اے صاحب اس سے شہید ہو گئے. نسل امامت محسن کے ذریعے سے کم کر دی گئی. سیدہ نے یہ غم بھی جھیل لیا. نہیں معلوم کتنے غم سیدہ کی ذات نے دیکھنے ہیں. میں نے عرض کیا ہم تو بس وہ غم دیکھتے ہیں جو سیدہ کی زندگی میں ہوئے. ذرا ایک موقع پر سوچئے گا، امام حسن مجتبیٰ کا لاشا ہے، اس میں بھی تیر پہ وسط ہوئے ہیں، زینب وہ تیر نکال رہی ہے. ارے کوئی پوچھ رہا ہے کہ سیدہ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. فرزند کے لاشے پر تیروں کی بارش ہے، یہ پہلے فرزند ہے، اور ایک اور فرزند میدان کربلا کے اندر خاک کربلا پر ہے، اور شبر القوب مبارک پر چھری چلا رہا ہے. ارے سیدہ کی کیا حالت ہے. یہ کیسا غم ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کے جانے کا کیسا غم ہے. کبھی اس نوح اور مرثیے کو دیکھے گا جو امیر المومنین نے سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہے. کبھی ان مصائب کو دیکھیں جو اہل بیت اطہار نے سیدہ کی شان میں کہے ہیں. اور میں معمولاً تذکرہ کرتا ہوں ان تمام مصائب کے پیچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک آرزو ہے. میں وقت کے امام کے حضور دست بستہ عرض کروں گا، اے میرے مولا، اے سیدہ کے خون کا انتخاب لینے والے امام، ہماری طرف سے تسلیت قبول فرمائیے. یہ دنیا آپ کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے جو ظلم و جور سہ رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق جب سیدہ پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو جملہ ارشاد فرمایا، یا مہدی ادرکنی. وہ جانتی تھی پورے تاریخ میں کوئی سیدہ کے خون کا بدلہ نہیں لے سکے گا. وہ امام وقت ہے جو تشریف لا کر سیدہ کے خون کا جزا دیں گے. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے غم سیدہ میں رونا نصیب فرمایا. پاک پروردگار تیرا شکر ہے سائے سیدہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے بیوی کے چاہنے والوں میں قرار دیا، تیرا شکر پروردگار. قیامت کے دن شفاعت سیدہ سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں تو نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا قرار دیا ہے، اس دنیا کے تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار آرزویں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جس بی بی کا جنازہ رات میں دفن ہوا ہے، پاک پروردگار تو نے اس کی قبر کو مخفی کر دیا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار کتنے ہی لوگ حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار دلوں میں ایک حسرت ہے کہ جب سیدہ پر کوئی تماچے لگا رہا تھا تو ہم کہاں تھے، ہماری طاقتیں کہاں تھیں، ان کے ماننے والے کہاں تھے. اے پاک پروردگار بی بی کی اس فرزند کا ساتھ دینا نصیب فرما جن کے ظہور کا تو نے وعدہ کیا. اے پاک پروردگار لشکر امام میں امام کے ہمراہ دشمنان اہل بیت سے لڑنے کی توفیق نصیب فرما.
اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کی نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے بیوی کی شہادت سے ہمیں درس دیا ہے، یہ زندگی تیری امانت ہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔